کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 ستارے اور 1 چاند میری جھولی میں اتر. پہلے معرفت سمجھ گئے کہ چاند کون ہے. دروازے پر آئے تڑپ کر باپ نے کہا تعبیر دروازے پر کھڑی. شریف بیٹیوں کی طرح گردن جھکا دی. گردن جھکانے کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں, مرضی آپ کی, اختیار آپ کو دیتی لیکن میں راضی ہوں. گھر نعرہ تکبیر کی گونج سے جھوم اٹھا. علی کی بیٹیاں بہت پردہ دار تھیں, پردہ لینے کے لیے خود آتی. انہیں تو بس گھر سے ایک ہی دفعہ نکلنا تھا. زینب و کلثوم کی غمگسار بن کر حضرت عباس کی ماں بحیثیت زوجہ امیر المومنین بطور کنیز زہرا حویلی سادات میں قدم رکھتی اور آتے ہی خدمت گزاری شروع, کیونکہ حسنین ماں کے فراق میں بیمار تھے. جس دن بی بی آئی ہیں اس دن حسن حسین کو بڑا شدید بخار. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دلہن حجرے اور اسی میں جاتی ہے, یہ حسنین کے پاس آ کے مٹی میں علی کے گھر میں جو پہلا کام کیا وہ حسن حسین کی تیمارداری کی. سیدہ کونین والدہ حسنین شریفین جدہ سادات, انہوں نے بیماری کے دوران جناب فاطمہ ام البنین کی تعریف کی تھی امیر المومنین, اور تعریف کے وہ فکرے سننے جب یاد آئے تو عبادت ہو جائے. مولا بڑی عورتیں میرے گھر آتی ہیں سلام کریں, مولا اس سے زیادہ میری عزت کوئی نہیں کرتا. امیر المومنین نے پوچھا وہ کیا خاص بات ہے جو آپ نے جناب ام البنین میں دیکھی؟ حضرت زہرا فرماتی ہیں علی ہر مستور میرے گھر میں صحن سے چل کے آتی اور ام البنین دیوار کی ٹیک لے کر. میں نے کہا ام البنین ابھی تو تم جوان ہو, سہارا لے کے کیوں چلتی ہو؟ گردن جھکا کے کہتی ہے بی بی اس صحن میں آپ کے قدموں کا نشان لگا. آئے مودت کی مکمل تفسیر ہے جناب ام البنین. مجھے گوارا نہیں کہ آپ کے نقش قدم میں میں رکھا ہوں. ایسی ماں ہو تو بیٹا عباس ہو. پھر تربیت شروع ہو گئی, اور تربیت کے دوران ایک درس یہ دیا کہ حسین کو کبھی بھائی نہیں کہنا, حسن کو کبھی بھائی نہیں کہنا. آل محمد کے گھر میں یہ چیز بالکل نئی نہیں تھی, بالکل نئی نہیں تھی. بڑا عزائی مجمع میرے سامنے تشریف فرما, عزاداروں کا اجتماع کثیر ہے. قبلہ رضا کے شاہ صاحب سادات سے دعا لینے کے لیے فکر ایجاد دلا. میں نے عرض کیا کہ حضرت عباس کا امام حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا, یہ اس گھر میں آل محمد کے گھر میں نئی بات نہیں تھی. اس سے پہلے ابو طالب بھی محمد کو کبھی بھتیجا نہیں کہتے, مولا کہہ کے پکارتے. جو حجت کو رشتے سے نہ پکارے بلکہ مولا کہے وہ اپنے وقت کا ابو طالب ہوتا. ابو طالب نام نہیں ہے, کردار ہے. اور اس کردار کی پہلی نشانی ہے کہ وہ حجت کو رشتے سے نہیں پکڑے. عباس اپنے زمانے کے ابو طالب کا نام, علی اپنے زمانے کے ابو طالب کا نام, جو رشتوں کا پاس رکھے لیکن پکارے نہیں ان رشتوں کا, ابو طالب ہوتا. اور یہی فکرے ہیں ام البنین کے امام حسین علیہ السلام.
28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا تو روتی ہوئی سامنے آ کے کھڑی کہی حسین تجھ سے میرے دو رشتے، شریعت کے رشتے میں تو میرا امام ہے اور یہ رشتہ ہر رشتے سے مقدم، دنیا کے رشتے سے تو میرا بیٹا ہے، میں منت کرتی ہوں جہاں دل چاہے چلے جائیں، عراق نہ جائیں۔ کہ اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ رو کے کہہ دیے تیرا بابا علی آخری رمضان میں زخمی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ہائے عراق۔ اجرکم علی اللہ، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ حسین کی ماں آپ کو کبھی کسی اپنے غم میں ہائے نہ کرو۔ مجھے قرآن مجید کی قسم جو نور ہے مجلس پر وہ میں اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ پانی کا خلوص مجلس ہے اور موضوع کا تقدس ہے کہ نامساعد موسم کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی روحانیت ہے مجلس کے اندر۔ حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ۔ اگلا فقرہ حضرت ام البنین نے وہ کہا جس پہ جناب زینب دھاڑے مار ماری کہ حسین جب تیرا بابا قتل ہوا میں جنوں کے رونے کی آواز سن لی۔ قوم جنات تھی جو مار کر کے جب تیرے بھائی حسن کو زہر ملا تو یہی جن پھر روتے رو کے کہہ دیا کیا کروں حسین، تیسرا دن ہے میں جنوں کے رونے کی آواز سن۔ تیسرا قبر نبی سے جنوں کے رونے کی آواز آتی۔ حسین رخصت ہونے لگے تو عباس کا ہاتھ پکڑ لی، عباس کا ہاتھ پکڑا تو قبر رسول پر لے کر آئی۔ کائنات میں کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے بیٹے کا ایک ہاتھ رسول کی قبر پہ رکھ کے کھڑی اور دوسرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور رو کے کہنے لگی وعدہ کرو عباس جب تک تمہارے یہ دونوں بازو سلامت رہے۔ جب تک یہ دونوں بازو سلامت رہے زینب کی چادر محفوظ رہے گی، حسین قتل نہیں ہوگی۔ عباس وعدہ کر کے چلے گئے۔ فاطمہ زہرا کی حویلی میں مسند محمد و فاطمہ صغرا بیٹھ گئی، مسند ابو طالب پر ام البنین بیٹھ۔ محافظہ حویلی زہرا بن کر جناب ام البنین تشریف فرما۔ گھر میں مرد ہو تو حفاظت آسان ہوتی، سارا زمانہ دشمن تھا، زہرا کی اتنی بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں ایک نگران بن کے بیٹھی ہے جناب ام البنین۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب مدینے کی گلیوں میں آواز آ رہی تھی قد قتل الحسین، لوگوں حسین قتل ہو گئے۔ پورا مدینہ گھروں سے روتا ہوا نکل آیا، لیکن جیسے رنگ میں ام البنین نکلی بشیر کہتا ہے میں شعر کہنا بھول گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک دراز قد بی بی عصا کی ٹیک سے قبر نبی پر آئی اور اس نے جلالت مآب لہجے سے پوچھا کس نے اعلان کیا؟ بشیر کہتے ہیں قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، میں نے گردن جھکا کے کہا بی بی میں نے کہا کہ تیرے پاس عراق کے قافلے کی کوئی اطلاع ہے؟ کہ بی بی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بتا میرا بیٹا عباس واپس آیا ہے کہ نہیں؟ بشیر کہتے ہیں مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا، میں نے رو کے کہا بی بی میں نے تو سنا تھا تجھے حسین زیادہ پیارا، تو نے نہ حسین کا پوچھا نہ زینب کا پوچھا، اپنے بیٹے عباس کا پوچھا، قبر محمد کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا، کوئی کہتا ہے زینب کی چادر سڑ گئی، عباس کا اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر میرا غازی سلامت ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی زہرا آپ سے راضی ہو، کنیز فاطمہ کے گھر میں رونے کا بی بی آپ کو آ جاتا۔ جتنی دعائیں ہیں
وہ ابھی مان لیجئے، ابھی مان لیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ عباس کی ماں راضی ہو جائے اور وہ اپنے بچے سے کہے کہ اس کی دعا قبول۔ آخر میں دعا نہیں ہوگی، آخر میں ایک بیٹا آئے گا اپنی ماں کی مجلس میں۔ جنہیں معلوم ہے وہ سمجھ گئے، جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں بتا دوں، عباس کا علم آئے گا۔ اور یہ تو میری قوم کے بچے کو پتا ہے کہ غازی کی حاضری ہوتی ہے، اور حاضری کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حاضر ہو جائے۔ اور میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں مر جائے، پہلے لوگ شرم غمگین ہو، جب بیٹا نظر آئے تو لوگ اونچی آواز میں رونا شروع کر، تاکہ اسے معلوم ہو کہ تیری والدہ کا ہمیں کام ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ اللہ میرے تمہارے شمار روز میں رلانے والوں، 1 یا 1.5 منٹ کی زحمت اور کبھی بھی تیرا عباس مارا گیا۔ بزرگ ذاکرین ایک فقرہ پڑھتے ہیں، وہ فقرہ اپنے مقام پر رونے کے لیے ایک عظیم سامان، حیران ہو کے پوچھتی ہے کتنی بڑی فوج تھی۔ جس نے میرے عباس کو قتل کیا، بی بی لاکھوں کی فوج تھی۔ بزرگ ذاکرین فرماتے ہیں کہ بشیر کی آواز بی بی 9 لاکھ۔ اگلا فقرہ احساس سے تعلق رکھتا ہے، تڑپ کے کہتی ہے شکایت نہ کر، 9 لاکھ کی جرت نہ تھی میرے غازی کو قتل۔ جتنے غازی عباس کو ان کی والدہ گرامی کا پرشہ دینے کے لیے آئے، میں ایک ایک مومن سے ایک ایک سوال کرتا ہوں، پہلے فات سے آخری فات تک۔ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا اور آپ کو بچپن سے پتہ بھی ہے کہ حضرت عباس کی والدہ بہادر قبیلے کی خاتون ہے۔ اب سوال بھی وہی کرے گی جو بہادر قبیلے کی خاتون کو کرنا چاہیے۔ بزدل ماؤں میں اور بہادر ماؤں میں فرق ہوتا ہے۔ کہہ گے اچھا بشیر یہ بتا کس وار سے میرا غازی گھوڑے سے گیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی زہرا آپ سے اچھا اتنا بتا دے کس بار سے میرا غازی گھوڑے سے گیا؟ بشیر کی آواز بی بی ام البنین گورز لگا تھا، طرف کے کہتے جب گورز لگا تھا تو ہاتھ کہاں گئے؟ کیونکہ گورز کے وار سے تو ہاتھوں سے روکا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ جب گورز لگا تو ہاتھ کہاں گئے؟ بشیر کی آواز ہے بی بی مجھے بھی معلوم ہے کہ گورز کے وار کو ہاتھ سے روکا جاتا، بازو کٹ گئے۔ اگلا فقرہ جو حضرت ام البنین نے فرمایا وہ فقرہ ایسا فقرہ جو تنہائی میں بھی مجھے رلاتا ہے۔ جنہیں معلوم ہے ان کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا، جنہیں نہیں معلوم وہ فقرہ ایک مرتبہ پھر سنا۔ ایک مرتبہ حیران ہو کے کہتی ہے بشیر ایک بات بتاؤ، تم نے میرے غازی کو دیکھا ہو؟ جناب سیدہ آپ اسرائی بی بی زہرا بانی مجلس کی محنت کو قبول کریں۔ جتنے مومنین و مومنات عباس کی ماں کی مجلس میں آئے ہیں، خدا کسی کو خالی واپس نہ بھیج۔ تو نے میرے بچے عباس کے قد کو دیکھا ہو؟ بشیر کہہ رہا ہاں بی بی میں نے تیرے بچے کی زیارت کی، بڑا اونچا قد تھا تیرے عباس۔ اب عباس کی ماں کہتی ہے انصاف کر کے بتا، قد بھی اتنا اونچا ہو، بیٹھا ہوا بھی گھوڑے پر ہو، پھر عرب میں کون سی ایسی ماں پیدا ہو گئی کہ جس کے بیٹے کا اتنا قد ہو گیا کہ اس کا گورز میرے غازی کے سر تک پہنچ گیا؟ اب میری طرف دیکھیے گا جس نے ماتم کر، اب آگے بی بی سر اونچا نہیں تھا، بازو کٹ گئے تو ماسک دانتوں میں تھی، اور سکینہ کی ماسک پر تیر نہ لگا، غازی ماسک کو اپنے سینے کے نیچے رکھا ہو، سر نیچے تھا۔
دیکھے نا کہ ام البنین کی وفات ہوئی، مجھے بی بی فاطمہ کے زخمی پہلو کی قسم، عباس کی ماں کی شہادت ہوئی، قتل کیا گیا